اوکے آگے چلیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقواعد اور بیٹھ رہنے والیاں، القاعد کی جمع جیسے حامل ہوتی، جیسے مرضع ہوتی، اسی طرح قاعد مراد ہیں بوڑھی عورتیں. اور اس سے مراد وہ عورتیں جو نکاح کے قابل نہ رہیں بڑھاپے کی وجہ سے، یا یہ کہ ان کے حیض ختم ہو چکے ہوں، بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں. اور لفظی معنی میں قاعدہ سے بیٹھ جانا، یعنی گھر بیٹھ گئی ہوں، کام کاج کے قابل نہ ہوں، مثلا ویل چیئر پہ ہوں، یا ویسے ان کی موومنٹ یا آنا جانا باہر نکلنا ختم ہو چکا ہو. من النساء عورتوں میں سے، اللاتی وہ بیٹھ رہنے والیاں، لا یرجون نہیں امید رکھتی، نکاحن نکاح کی، یعنی نکاح کے قابل نہیں رہی. فلیس علیہن جناح پس نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یدعن کہ وہ اتار رکھیں، ثیابہن اپنے کپڑے. اور یہاں کپڑوں سے مراد جسم کے کپڑے نہیں بلکہ بعض کپڑے جو لباس کے اوپر انسان گھر سے باہر نکلتے وقت پہنتا ہے، جیسے جلباب ہے، چادر ہے. غیر نہ متبرجات ظاہر کرنے والیاں، متبرج بے جیم سے ہے، برجہ کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، نمایاں کرنا. اور یہاں متبرج یعنی نمایاں کرنے والیاں، ظاہر کرنے والیاں، بزینت زینت کو، یعنی خفیہ زینت جو ہے جیسے زیورات وغیرہ ہیں، بناؤ سنگھار ہیں، ان کو نمایاں نہ کریں، یعنی اتنا لباس نہیں اتاریں کہ جس سے ان کی زینت ظاہر ہونے لگے. یعنی وہ عورتیں جن کی جنسی خواہشات مر چکی ہوں اور کوئی مرد بھی انہیں دیکھے تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی تحریک پیدا نہ ہو، بالکل بوڑھی کھوسٹ ہو چکی ہوں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اگر بڑے کپڑے پہن کر باہر نہ نکل سکیں، یا کوئی گھر میں آیا ہو تو بہت کپڑا اوڑھ کر نہ رکھ سکیں، یعنی بڑی چادر وغیرہ، تو ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر کے عام لباس میں بیٹھی رہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین جو بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں، خود چل پھر نہیں سکتی، چلنے کے لیے ان کو سہارا دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، قواعد قائد بیٹھ جانے والی ہیں، یعنی اب ان کی موومنٹ ختم ہو چکی. تو ایسی خواتین جو ہیں ان کے لیے پھر حجاب کی جو پابندیاں وہ نرم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات بیماریاں بھی ایسی لگ جاتی ہیں. اب ایک شخص لباس پہننے سے عاجز ہے اور بھاری لباس اوپر اوڑھنے سے عاجز ہے، تو اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ گرمی یا گھبراہٹ یا ویسے دقت ہے یا اس کا بوجھ اٹھانا ایک مشقت ہے، تو اس میں ان کو رخصت دے دی گئی ہے کہ اب وہ عام لباس میں بھی رہ سکتی ہیں. لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی گئی کہ زینت نہیں ظاہر کر سکتی. انہوں نے بھی اگر زینت کا اہتمام کیا ہوا ہے تو اس زینت کو وہ بھی نہیں دکھا سکتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے زینت کی اجازت تو ہے، یا عورت زینت اختیار تو کر سکتی، زیور پہن سکتی ہے، اچھا لباس پہن سکتی ہے، اپنے آپ کو سجانے بنانے کے لیے بالوں وغیرہ میں ایک مناسب اور ایک ضروری حد تک ان چیزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. لیکن خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھی ہو، زینت ظاہر نہیں کر سکتی. یہ شرط ہر عمر میں رہے گی. اور پھر اس سے ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ حجاب اصل میں نام ہے اس چیز کا جو گھر کے لباس اور زینت زیورات وغیرہ کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے جو قمیض شلوار پہن رکھا ہے یہ بھی تو با پردہ ہے، با حجاب ہے، اس میں ہم گھر سے باہر کیوں نہیں نکل سکتے؟ یا یہ کہ کوئی گھر میں آیا ہے تو ہم اس قمیض شلوار میں اس کے سامنے کیوں نہیں گھوم پھر سکتے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پھر کون سے لباس کو اتارنے کی بات ہو رہی؟ اگر آپ حجاب کہہ رہے ہیں اس کو جو آپ کی قمیض شلوار گھر میں ہے یا جو وٹ ایور جو آپ پہنتے ہیں، اگر آپ نے اسی کو حجاب سمجھا ہوا ہے، کیا یہاں عورتوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا قمیض شلوار اتار دیں؟ یہ تو نہیں کہا جا رہا. تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی کہ اس قمیض شلوار کے اوپر بھی کچھ ایسا ہوگا کہ جو وہ اپنی جوانی میں پہنیں گی.
ہاں بوڑھی ہوں گی تو وہ بھاری کپڑا ہٹا دیں گی، اور عام گھر کے کپڑے میں اگر باہر نکل رہی ہیں کسی ضروری کام سے یا کوئی گھر آ رہا ہے تو اس میں ان کو اس طرح اپنے آپ کو لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس طرح ایک جوان عورت کو ہوگی. اور پھر وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ احتیاط برتیں. یستعففن کا لفظ جو ہے عفت سے ہے، اور عفت کہتے ہیں ناجائز کام سے نفس کو روکنا. کیا معنی ہے؟ ناجائز کام سے نفس کو روکنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ روک کر رکھیں یعنی احتیاط برتیں. مراد یہ ہے کہ اپنی زینت کی حفاظت ہی رکھیں. خیر لہن، ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے، یعنی کھلی چھٹی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کس کو؟ لوگوں کی باتوں کو، تبصروں کو، دلوں کے حال کو، سب اس کو پتا ہے. لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اوپر اندھے کے کوئی حرج، نہیں ہے نابینا پر کوئی گناہ یا تنگی. ولا علی الاعرج، اور نہ ہی اوپر عارج کے، لنگڑے کے، حرجن کوئی تنگی. ولا علی المریض، اور نہ مریض پر، حرجن کوئی تنگی. ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں پر، یعنی تم خود پر کوئی تنگی. ان تأکلوا، کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او یا ما ملکتم، جو مالک ہوئے تم، مفاتحہ، اس کی چابیوں کے یا خزانوں کے، دونوں معنی ہیں مفاتح. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ اکٹھے، او اشتاتن، یا الگ الگ. فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ، دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ، مبارک پاک. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکامات. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. یہاں پر مزید کچھ معاشرتی زندگی کے احکامات بتائے گئے، اور وہ کیا ہیں؟ آپس میں کھانا کھانے کے آداب، باہم مل کر ایک دوسرے کے گھر سے کھانے کے آداب. کیونکہ عموماً میل ملاقات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھانا میل ملاقات کا ایک اہم حصہ ہے. اب کہاں کھائیں کہاں نہ کھائیں، پوچھ کر کھائیں، بغیر اجازت کھا لیں، اکٹھے کھائیں، الگ الگ کھائیں، کیسے کھائیں کیسے نہ کھائیں، تو اس کے یہاں پر احکامات بتائے گئے ہیں. پہلی بات، اب یعنی یہ پردے کے احکامات نہیں ہیں، یہ کس کے احکامات ہیں؟ کھانے کے، مل جل کر کھانے کے احکامات اور اس کے آداب. اور اس صورت میں اور ان احکامات کے بعد یعنی حجاب کے حکم کے ساتھ ہی ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ میل ملاقات باہم انٹریکشن کے موقع پر عموماً اس کی ضرورت پیش آتی ہے. آیت کے شروع میں پہلے معذوروں کا ذکر ہے، جو ہینڈی کیپ اور مریض کا ذکر ہے، کہ کیا ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے یا وہ دوسروں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی حرج کی بات نہیں، آخر اس میں کیا ہے، کھا ہی سکتے ہیں. لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام معاشرے کے مختلف افراد کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے، یا ان کی جو ذہنی سوچ ہے اس کی کس طرح اصلاح کرتا ہے. مثلا ایک نابینا شخص کسی نارمل شخص کے ساتھ جب کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ ایسے طریقے سے کھا سکتا ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، یا یہ کہ اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، وہ ایسی چیز اٹھا کے کھا لے جس میں دوسرے کا حق مارا جائے.
کیونکہ دو لوگ اگر کھانا کھا رہے ہوں تو کس چیز سے منع کیا گیا کہ ایک شخص دو چیزیں نہ کھا لے، اس کو ظلم قرار دیا گیا، یعنی دوسرے کی رعایت رکھ کے کھاؤ. اب یہ ہے کہ ایک عامہ شخص ہے، اندھا شخص ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ کھانا کتنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں کھانا اتنا وافر نہیں ہوتا تھا. اگر ایک لمیٹڈ سا کھانا ہے، آپ نے کسی نابینا شخص کو بلا لیا اور اس کو کھانے پہ بٹھایا، کھانا بہت تھوڑا ہے، اس کو پتا نہیں وہ کھا رہا ہے یا ایسے انداز سے کھا رہا ہے، تو کیا پھر اس کا یہ سب عمل صاحب خانہ کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب تو نہیں؟ کیا وہ ظلم تو نہیں شمار ہوگا؟ تو بتایا گیا نہیں، معذور کا سارے معاشرے پہ حق ہے. معذور کہیں سے بھی کھا سکتا ہے اور معذور کی معذوری کو مد نظر رکھا جائے گا. تو عامہ پر کوئی گناہ نہیں. ویسے تو آیت پڑھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عامہ کے اوپر کیا گناہ ہے کھانا کھانے میں. تو عامہ پر گناہ نہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری کسی نابینا سے حدیث لے رہے تھے، تو اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ جس پر امام بخاری کو ہنسی آ گئی، صرف مسکرائے. تو ان کے دل پر ایک تکلیف گزری. تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی غلطی کا خود احساس ہو جائے کہ یہ غیر مہذب حرکت ہے. ہم لوگ تو دوسروں پہ کھلے عام ہنستے ہیں اور ہمیں دور پار بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کیا. بعض اوقات ہم بے وجہ اور بعض اوقات باوجہ بھی ہنس دیتے اور شرمندگی بھی نہیں محسوس کرتے. معافی مانگنا تو بہت دور کی بات ہے. امام بخاری نے حدیث لینے کے بعد ان سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ کے بولنے کے انداز سے مجھے ہنسی آ گئی، جس کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن میرے رب نے دیکھ لیا. تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں قیامت کے دن میرا حساب نہ ہو جائے، کیونکہ کسی پہ ہنسنا غیر مہذب بات ہے. یعنی کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے یا کسی سے کوئی ایسا ایکشن ہو جائے، کوئی گر پڑے، کوئی کچھ ہو جائے، تو اس کے اوپر ہنسنا جو ہے یہ ناپسندیدہ حرکت ہے. تو اس پر آپ دیکھیے کہ اب اگر کوئی شخص نابینا ہے، اس نے تو اپنی شکل نہیں کبھی دیکھی، وہ اگر کھانا کھا رہا ہے اس کے منہ کے ادھر ادھر لگ گیا یا کوئی رال ٹپک گئی ہے یا کپڑے پہ گر گیا بعض اوقات، یا یہ ہے کہ اس نے ہاتھ کہیں اور جا مارا ہے، تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں بہت سہمے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، ان پہ بڑے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اس ظلم کو. کسی کی معذوری اور کسی کے نقص اور کسی کے عیب پہ ہنسنا انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. لیکن اسلام نے یہاں معذوروں کے بھی حقوق بتائے اور کہا کہ معذور کی معذوری کو مد نظر رکھا جائے گا، اور اگر وہ زیادہ کھا جائے یا وہ کسی ایسے طریقے پہ کھا رہا ہے کہ جس سے دوسرے کو کچھ تھوڑی تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، کیونکہ کھانا کھانے کا وقت ایسا ہوتا ہے نا، انسان کیا چاہتا ہے ڈسپلن سے، اور بھوک لگی ہوتی ہے نا تو وہ چڑچڑاپن کا بھی وقت ہوتا ہے. اگر کوئی گرا رہا ہو کھانا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مائیں بچوں کی شامت لے آتی ہیں کھانے کی میز پہ کہ یہ کیوں تم نے گرا دیا اور کیوں فلاں کیا، اور سارے ادب آداب ہم وہیں سکھاتے ہیں، دن بھر کا حساب بھی وہیں لیتے ہیں. تو اس وقت میں چونکہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھو روزے کے موقع پہ سب افطار کے وقت کٹھے ہوتے ہیں تو عموماً نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے وہاں. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی معذور شخص، کوئی نابینا شخص دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بھی بن رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کو ایکسکیوز کیا جائے گا، اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیس علی الاعمی حرج، اعمی پہ حرج کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو یا تنگی کو. وہ دل تنگ نہ کرے کہ میری وجہ سے لوگ تنگ ہوں گے تو میں نہیں جاتا، وہ پیچھے نہ رہے. اور معاشرے کو کہا کہ تمہارے خلاف بھی اگر کچھ پڑ جائے، تمہارے حق پہ زد بھی پڑ جائے تو بھی یہ قابل معافی ہے. اب یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے سسر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نابینا ہو رہے ہیں، تو اپنی پوری زندگی لوگوں نے بھرپور گزاری ہوتی ہے، ہر کام خود کرنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی چائے ڈالنا، اپنا کپ اٹھانا رکھنا. اب ایک نابینا شخص جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا پراپر طریقے سے، تو بعض اوقات اپنے گھر کے بچے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے آپ نہیں ڈال سکتے تو آپ کیوں گرا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ تکلیف دہ ہو جاتی. یا یہ کہ سارا خاندان مل کے بیٹھا ہوا، ایک نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، اس نے اگر کسی چیز پہ ہاتھ مار دیا تو تنگ ہو گئے یا کوئی بھی ایسی بات کر دی. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کا بچہ خدا نخواستہ یا کوئی بھی، تو اب آپ کسی دعوت پہ جا رہے ہیں، اس کو گھر تھوڑی چھوڑ کے جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے. بہت سی ایسی مائیں بیچاری جاتی ہی کہیں نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے بچے کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. یا پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ماں امبیرس ہوتی، ماں گھٹ گھٹ کے جاتی ہے کہ یہ بچہ کچھ کر دے گا تو پھر سارے ہنسیں گے، اس کی بھی شامت اور ہماری بھی شامت.
تو ایسے لوگ بالکل کنفائن ہو جاتے ہیں، اپنے ہی ایک زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، غم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کہا گیا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی بات نہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کی معذوری کے باوجود. یہ ہے دین. کوئی سوچے گا نابیناؤں کے بارے میں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان سب کا حق بتا رہا ہے معاشرے پر. جی یہ ان کی بات سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم، بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آن لائن اسٹوڈینٹ ہوں. ایکچولی اس آیت میں اندھے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے اندھے کا اتنا زیادہ خیال رکھا ہے. میری اپنی بیٹی ہے، اس کی عمر 4 سال کی ہے، اور ان کی آنکھیں بہت کمزور ہیں اور ان کا نمبر بہت زیادہ ہے، اور گلاسز وہ لگاتی ہیں، لیکن کچھ ان کی آنکھوں کے ساتھ ایسا پرابلم ہے کہ ان کو پورا نظر نہیں آتا گلاسز کے باوجود. ان کا نمبر جو ہے وہ 20/60 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسکول جاتی، اسلامک اسکول میں جاتی ہیں، اور وہاں پہ چلتے چلتے گر جاتی. گھر میں بھی گرتی، لیکن گھر میں تو میں بھی ہوں اور میرے میری دوسری بیٹی اور میرے ہسبینڈ ہیں. ہم تو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب وہ اسکول میں ہوتی ہے وہ گرتی بھی ہے اور چوٹ بھی کھاتی ہیں. لوگ بچوں پہ، دوسرے بچوں پہ ہنستے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا اتنا نروس ہو جاتی ہیں اور ان کا کانفیڈینس سارا لوز ہو گیا ہے. کہیں ہم جاتے ہیں دعوت وغیرہ میں تو وہ میرے ساتھ ہی لگی رہتی ہے، بیکاز ان کو اتنی سیلف کانشیس ہو گئی ہیں کہ ہر کوئی ان کی طرف دیکھتا ہے. سب سے پہلے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں ان کی گلاسز کیسے لگی، کیوں لگی، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو گلاسز یہ خود ایک ڈسیبلٹی ہے. جیسے اور کسی ڈسیبلٹی کے متعلق نہیں پوچھنا چاہیے، مطلب اس کے سامنے ایٹ لیسٹ نہیں پوچھنا چاہیے. اسی طرح اس کے متعلق بھی بڑے کم از کم خیال رکھ سکتے ہیں. اور بس مجھے یہی کہنا تھا. شکریہ. ہم میں سے بہت سے لوگ ان چیزوں کا جو ایک بنیادی بیسک ایٹیکیٹس ہیں اس سے بھی ناواقف ہیں. یعنی کہ مینرز مسلمان سوسائٹی میں ختم ہوتے چلے گئے. کسی طرح کی بھی کوئی کمی ہو، کوئی بھی کمی ہو، یعنی کہ کسی کی کمی پر اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر ہنسنے کا عمل. اس سے زیادہ ناسمجھی کیا ہوگی. بہرحال ولا علی العارج، اور نہ لنگڑے پر. عام طور پہ سمجھ نہیں آتا کہ لنگڑے سے ہمیں کیا نقصان ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے جو صحیح چل نہ سکے. عموماً جو لنگڑا ہوتے ہیں ان کو یا تو کسی کو سہارا دینا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ان کی لاٹھی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی اور ہے، یا یہ کہ وہ ویل چیئر پر. اب کیا ہے، سارے کھانا کھا رہے ہیں، ایک شخص ویل چیئر پر ہے، اب وہ جگہ زیادہ لے گا. اب کیا ہے، وہ امبیرس فیل کرتا ہے کہ میری ویل چیئر کی وجہ سے دوسروں کا رستہ یا دوسروں کی جگہ تنگ ہوتی ہے، تو بہتر ہے میں نہیں جاتا. پیچھے ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. تو کیا کہا گیا، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی مین سٹریم میں شامل ہو، اس کو بھی انکریج کریں، اس کا بھی حق ہے کہ وہ دعوت میں آئے. عموماً کیا ہوتا ہے، جو معذور ہو جاتے ہیں نا ان کو گھر چھوڑ دے، آپ ادھر ہی رہیں، آپ آرام فرمائیں. اور کیوں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے نہ ہم بھاگ سکیں گے، نہ دوڑ سکیں گے، نہ ہم اپنی مرضی کر سکیں گے، لہٰذا ان کو ادھر ہی رکھو. یہاں کیا کہا کہ نہیں، ان کو اس میں شریک کرو. ولا علی المریض، اور نہ مریض پر. مریض پر بھی حرج نہیں. بعض اوقات مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح کھا نہیں سکتے، یہ کھانا باہر گر رہا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ رال ٹپک رہی ہوتی ہے، یا اس قسم کا مرض ہوتا ہے کہ جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں. تو کہا کہ مریض پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیا کہ تم کھاؤ. کہاں سے، آگے یہ جتنے رشتے لکھے ہیں نا، ان سب رشتے داروں کے گھر سے، سب جگہ کھا سکتے ہو، اور ان کو شریک کرو، بلکہ ان کا سب پر حق ہے، پورے معاشرے پہ حق ہے. یہ جہاں بھی ہو کھا لیں، اور سب ان کو ویلکم کریں. ان کو ان کے معذوری کی وجہ سے دھتکارو مت، پیچھے مت کرو. ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے نفسوں پر، یعنی تم خود پر بھی کس بات کا حرج نہیں ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. اب اپنے گھر سے تو سب کھاتے ہیں، تو اپنے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس سے مراد ہے آگے جو آ رہا ہے نا، اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. اور دوسرا معنی ہے بچوں کے گھر سے، اپنی اولاد کا گھر مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سارے رشتوں کا ذکر ہے، بیٹوں یا بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے. بیٹوں یا بیٹیوں کا گھر اپنا گھر ہے. یہ خوبصورتی ہے اس دین کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے.
یعنی باپ یا ماں بچوں کے گھر سے اسی طرح کھا سکتے ہیں جیسے وہ اپنے گھر سے کھا سکتے ہیں. ان کو کھلانا بوجھ نہ سمجھو. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کے گھر نہیں جاتے، اور ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پہ بیٹیوں کے، وہ عام طور پہ اس لیے کہ بیٹیاں کماتی نہیں تو پھر داماد جو ہیں وہ مائنڈ کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بیٹوں کے گھر سے بھی ایون کہ بہو کا بازو کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ ساس بیچاری ترستی رہتی ہے، اسے اجازت نہیں کہ وہ فریج کھول کے اپنی مرضی کا کچھ نکال کے پی سکے یا کھا سکے. کبھی وہ نہیں، آپ کو بیماریاں ہیں، کبھی کوئی اور عذر، کبھی کوئی اور بہانہ کر کے تو ان کو پیچھے ہی رکھتے ہیں کہ وہ بس جو ہم دے دیں، جتنا نپا تلا دے دیں بس وہ اتنا کھا لے، اس سے آگے مداخلت نہیں کریں. بیٹا ان کا ہے جس نے پیدا کیا، جنم دیا، تکلیف اٹھائی، لیکن بیچاری مجبور ایسی ہے کہ کسی چیز پہ اس کا حق نہیں، نہ اس کی کوئی مرضی، نہ اس کی کوئی سے. یہ ہمارے معاشرے میں ساسوں کا حال ہے، اور اس ظلم میں بہت سے لوگ شریک ہیں. یعنی کہ عمومی طور پر بچوں کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے. بیٹا بھی آئے گا اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو جائے گا، ماں کو بھول جائے گا. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ یہ تمہارے اپنے گھر ہیں. ان تاکلوا من بیوتکم، جو جی چاہے کھاؤ، جتنا کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تو وہ پیار سے، محبت سے، احسن طریقے سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ رویہ کہ ان کو کسی چیز کے اوپر حق نہ دیا جائے، یہ غلط ہے. ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھر سے. اب بیٹوں کے بعد یا اولاد کے بعد کس کا ذکر آ گیا؟ باپوں کا. اور باپ میں کون کون شامل ہوتے ہیں؟ باپ، دادا، نانا وغیرہ بھی. جی. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے. اب باپ کے بعد ماں کا گھر کوئی الگ ہوتا ہے؟ الگ کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ اگر کسی وجہ سے اگر دونوں الگ الگ ہو گئے تو، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اور پھر نانا نانی، دادا دادی جو ہیں وہ، یعنی کہ اوپر ان کا گھر الگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے باپ اور ماں، یعنی اپنے باپ، دادا، نانا یا نانی، دادی وغیرہ، ماں، نانی، دادی. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے. اور بھائیوں کو جمع کو کیوں کہا گیا؟ ایک تو وہ تعداد میں زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھائیوں میں کون کون ہوتے ہیں؟ اللاتی اخیافی، یعنی سگے ستیلے سب شامل ہیں، ان کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے. اب آپ دیکھیں اخوات اخت کی جمع ہے، اور اس میں بھی سگی ستیلی بہنیں. ہمارے معاشرے میں بہن کے گھر سے کھانا، جیسے بیٹی کے گھر سے کھانا معیوب ہے، تو اسی طرح بہن کے گھر سے کھانا عموماً ناپسند سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامی کلی منع نہیں. او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے. امن کی جمع ہے اعمام. او بیوت اماتکم، یا پھپھیوں کے گھر سے. امتن کی جمع. او بیوت اخوالکم، یا ماموں کے گھر سے. خالن کی جمع. او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھر سے. ان سب کے گھر سے تم کھا سکتے ہو، یعنی یہ تمہارے اپنے گھر ہیں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں. اور یہاں یہ بھی ہے کہ عربوں کے ہاں جو طور طریقے تھے، اس میں شادی کے بعد ماں باپ ہوں یا بچے ہوں یا خالہ، ماموں، چچا، ہر ایک کا اپنا گھر ہوتا تھا. تو اس میں الگ الگ پھر ذکر کیا گیا. او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو تم مالک ہو اس کے خزانوں کے. مفاتح کا دوسرا معنی چابیاں بھی کیا گیا ہے، جس کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یعنی جس نے اپنے گھر کا انتظام تمہیں دے رکھا ہو. اب یہ کون ہے؟ کئی طرح ہو سکتے ہیں. مثلا بعض اوقات کوئی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، گھر والے صبح صبح میاں بیوی سب بچے سب گھر سے چلے گئے. اب آپ نے چابیاں دے رکھی ہیں کلینر کو، کک کو، اور کسی کو. وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، گھر کھولتے ہیں، کوکنگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو یہ کون ہو گئے کہ آپ کی چابیاں ان کے پاس. اب کام کرنے کے دوران اس غریب کو لگتی ہے پیاس یا لگتی ہے بھوک، تو کیا اب وہ نہ کھائے یا نہیں کھا سکتا؟ وہ بھی کھا سکتا ہے، اس کا بھی حق ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا مالی ہے، تو اب مالی ہے، اس نے پودا لگایا، اس نے سبزی لگائی، اس نے ساری خدمت خاطر کی،
اب یہ ہے کہ اس کا کیا ایک پھل کھانے کا حق نہیں ہے؟ حق ہے. یعنی کہ کیا اس باغ میں سے وہ ایک اورنج توڑ کے نہیں کھا سکتا یا کچھ اور لے کے نہیں کھا سکتا جب کہ بھوک کا ٹائم ہو یا پیاس کا وقت ہو؟ لے سکتا ہے وہ معروف طریقے سے. پھر اسی طرح بعض اوقات جیسے گڈریا ہے تو وہ بکریاں کسی کی چرا رہا ہے, کو پیاس لگتی ہے اور پانی کہیں اور نہیں, تو کیا بکری کا دودھ نہیں پی سکتا؟ پی سکتا ہے. اسی طرح خادم ہے, کام سارا دن آپ کے ہاں کرتا ہے تو کھانا کہیں اور جا کے کھائے گا یا اپنا الگ پکائے گا, وہیں سے کھائے گا. تو ان لوگوں کو بھی کھانے کی اجازت ہے. او صدیقکم, یا تمہارے دوست, کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ آپس میں. پیچھے پڑ چکے نا آپ. اور اس میں کیا تھا, کسی کا مال باطل طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے, اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال لینا. تو اس میں سب لوگ بہت کانشیس ہو گئے کہ اب ہم شاید اپنے سوا کسی دوسرے, خواہ وہ بہن بھائی کیوں نہ ہو, خالہ چچا ماموئی کیوں نہ ہو, تو شاید ہم ان کے ہاں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے یا پانی بھی نہیں پی سکتے, کہیں یہ بھی گناہ نہ ہو. تو کیا کہا گیا کہ اس میں گناہ نہیں ہے. ہاں ایک بات یاد رہے کہ معروف طریقے سے کھایا جائے. معروف طریقے سے, معروف طریقے کا مطلب کیا ہے, جو گھر والے کھاتے ہیں وہی کھایا جائے, اس پہ نہ ہاتھ ڈالا جائے جو انہوں نے الگ کہیں رکھا ہوا. یا یہ ہے کہ مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ہفتے بھر کا سودا لا کے ڈال دیتے ہیں فریج میں. اب آپ کے دوست آئے گھر میں, انہوں نے کیا کیا, فریج کھولا اور جو ہاتھ لگا اس کو ختم کر دیا, یا اس کو بغیر اس کی مرضی کے دوسرے کے نکال لیا. اب کسی شخص نے ایک چیز گرم کی, اس نے نکال کے کہا یہ بھی رکھا ہوا ہے, چلو یہ بھی نکالو. اب اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں بتایا گیا, معروف طریقہ ایک تو, دوسرا یہ کہا فقہا نے کہ صرف کھائے ساتھ نہ لے جائے. جیسے کہ اگر کوئی کسی کا مالی ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہاں کھائے اور ساتھ ایک ٹوکری بھر کے گھر بھی لے جائے. لے جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ صاحب خانہ خود ساتھ نہ دے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی دعوت پہ ہوتے ہیں, کھاتے بھی ہیں اور ساتھ سمیٹنے لگتے ہیں ساتھ لے جانے کے لیے. تو یہ بھی ایک معیوب بات ہے. اس میں کیا ہے کہ اگر صاحب خانہ کھانا بچ جائے تو عام طور پہ ہوتا یہی ہے نا کہ جب سب کھا چکے ہوتے ہیں تو پھر صاحب خانہ کتنے دن اور وہ کھائے گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا بھی کچھ ساتھ لے جاؤ, ہیلپ کرو, اس کو سب کو کلیئر اپ کرتے ہیں. تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کی اجازت مرضی کے بغیر کچھ کھائے اور کچھ کہے یہ میرے لیے باندھ بھی دو ساتھ اور یہ بھی رکھ دو اور وہ بھی دے دو, یہ خود مانگ کے اور دوسرے کو تکلیف دے کے اس طرح کا کام کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بعد کسی اور کو بھجوانے, دینے, رکھنے, یہ کوئی بھی اس کے ذہن میں بات ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے. لیسا علیکم, ایک اور چیز بھی واضح کر دی گئی کہ نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ, ان تاکلوا جمیعا, کہ تم کھاؤ اکٹھے. کیونکہ عربوں کے یہاں بعض قبائل جو تھے وہ جب تک کوئی ساتھ نہیں ہوتا تھا کھاتے ہی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا نا کہ وہ کسی نہ کسی کو بلا کر کھانا کھاتے تھے, اور بعض اکٹھے ہو کے کھانے کو معیوب سمجھتے, تو کہا کہ اس میں دونوں میں کوئی حرج نہیں, اکٹھے کھاؤ یا الگ کھاؤ. اس میں یہ نہیں کہ مرد اور عورتیں اکٹھے کھاؤ, یا وہ تو حکم نہیں یہاں بیان ہو رہا, یہ پردے کا حکم نہیں آ رہا اس آیت میں. یہ صرف کھانے کی بات ہو رہی کہ اکٹھے بھی کھا سکتے ہو اور الگ الگ بھی. بعض اوقات ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان اکٹھے کھا سکتا, اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس کو اکٹھے ہونے کا موقع نہیں ملتا. جیسے اپنے گھر کی بات ہوئی نا کہ اپنے گھر سے کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ, لیکن پسندیدہ بات یہی ہے, مسنون طریقہ یہ کہ کم از کم ایک کھانا جو ہے وہ افراد خانہ مل کر کھائیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اکٹھے کھانے سے برکت ہوتی ہے. اور اشتاتن جو ہے یہ شتن کی جمع ہے, شین اور تے. تو لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, کہ دونوں طرح کھا سکتے ہو, اکٹھے بھی کھا سکتے ہو اور الگ الگ بھی کھا سکتے ہو. تو خلاصہ کیا ہے, نمبر 1 کہ معذور مریض کا سب پر حق ہے, اور دوسروں کو بھی ان کے ساتھ کھانے میں حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے, خصوصاً مل کر کھانے میں. پھر یہ ہے کہ دوستوں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں, پھر اسی طرح رشتہ داروں کے گھر سے کھا سکتے ہیں. اور رشتہ داروں کے گھر سے تو عام طور پر کھاتے ہی ہیں لوگ, لیکن یہاں کیوں کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں کھا لو؟
یہ اس صورت میں خاص طور پر جب رشتہ دار غریب ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ غریب ہوتے ہیں یا آپ ہی ان کو صدقہ خیرات دینے والے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو غریب تھے تو سارے خاندان والوں نے مل جل کر ان کے لیے کچھ ایسی چیز جمع کی کہ وہ شادی ہو رہی ہے. اب وہ جو پتا ہے کہ شادی میں جو پیسہ دیا ہے وہ صدقے کا پیسہ ہے یا کچھ, تو اب وہ اگر کہتے ہیں آئیں چائے پیئیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ, شادی کا موقع ہے, تو آپ کہیں پتہ نہیں اب یہ چائے ہم پر حلال ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں تو ان کے اوپر بوجھ نہ ہو, یا یہ کہ صدقے کے پیسوں سے ہے. تو اس میں یاد رکھیے کہ صدقہ جس پہ ہوتا ہے اس پہ لگ جاتا ہے, اس کے بعد اگر اس صدقے میں سے کسی امیر کو کچھ کھانے کو آفر کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اس کے لیے واضح حدیث ہے حضرت بریرہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو حضرت عائشہ نے کہا اور تو کچھ نہیں سوائے اس گوشت کے جو بریرہ کو صدقے میں ملا. تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ, اس لیے کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو رشتہ دار اگر غریب بھی ہو تب بھی ان کے گھر سے کھا سکتے ہیں اگر وہ خود کھانے کے لیے بلائیں یا کوئی ایسا موقع ہو. اور پھر یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ کسی کے گھر سے کھانا ہو, خواہ بھائی کا گھر ہو یا بہن کا ہو یا بیٹی کا ہو یا کسی کا بھی ہو, اس میں انسان معروف حد پار نہ کرے. یہ نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور ان کو بھی ابھی کھانا کھانا ہے یا کوئی اور بھی ان کی ضروریات ہے, اور آپ اس وقت پہنچے ہیں کہ جب کھانے کا وقت تھا اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کھانا اتنا ہے کہ جس سے وہ اپنے یا تو بچوں کو کھلائے گا یا پھر ہمیں کھلائے گا. تو ایسی صورت میں دوسرے کو اذیت میں نہیں ڈالنا چاہیے, یا یہ نہیں کہ انسان کھاتے وقت اس طرح کھلا ہاتھ رکھے کہ ان کے بچوں کا بھی حق کھا کے آ جائے, یا یہ کہ ایسی چیزیں مطالبہ کرے کہ جو دوسرا بیچارہ افورڈ نہ کر سکے. مثلا کھانا کھانے لگے تو کہے اچھا سیلڈ نہیں بنایا, اچھا وہ سویٹ بھی نہیں بنائی, اچھا دہی کوئی نہیں ہے رکھا ہوا, اچھا فلاں چیز نہیں ہے. اب اگر ہوتی تو وہ بیچارہ لا کے پہلے ہی رکھ دیتا. بعض اوقات کوئی لانا بھول جاتا ہے, بعض اوقات رکھنا بھول جاتا ہے. تو اس طرح کی فرمائشیں کر کے گھر والے کو شرمندہ کرنا یا دوسرے کو مصیبت میں مبتلا کرنا جو ہے وہ درست نہیں. معروف اور معقول طریقے سے ایک دوسرے کے ہاں کھایا پیا جا سکتا ہے. ایک اصول یاد رکھیے جو حدیث سے ہمیں دیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفس منه, کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں مگر اس کے دل کی رضامندی سے, اس کے دل کی خوشی سے. بہن یا بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کی کتنی چیز استعمال کر سکتے ہیں جتنی وہ خوشی سے دے. اسی طرح خالہ چچا ماموں, بعض اوقات یہ پیار کے رشتے ہوتے ہیں تو بھتیجے بھانجیاں ایسے ایسے مطالبے کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کے بچوں کا حق مارا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو خصوصاً پنجابی کلچر ہے اس میں ماموں کا فرض اور نانی کا یا ایسے رشتوں کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ کیا کریں, دیتے ہی رہیں, اور اس سے بعض اوقات اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے یا ان کو محروم کر کے آگے دیے جاتے ہیں. اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ ایسے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی بچوں کو کچھ نہیں دے رہا اور ہر وقت صرف بہن بھائیوں کو دے رہا ہے یا بھتیجے بھتیجیوں کو دے رہا ہے تو اس سے ان کے درمیان تو وہ پاپولر ہو جاتا ہے, لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اپنے بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے باپ کی, یا بیوی کے دل میں ایک غیظ و غضب پیدا ہو جاتا ہے. تو ان معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے. نہ تو انسان ایسا کرے کہ سب کچھ صرف بیوی بچوں کو دیتا رہے, اور نہ یہ کرے کہ بیوی بچوں کا حق مار کے صرف انہی کو دیتا رہے. جہاں اعتدال سے ہٹیں گے وہیں پر تعلقات خراب ہوں گے, وہیں پر پھر پریشانیاں ہوں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کھول کھول کے بیان کیے ہیں تاکہ مشکلات میں نہ پڑو تم. پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, پھر جب تم داخل ہو گھروں میں. کون سے گھروں میں؟ اپنے گھر میں یا ان رشتہ داروں کے گھروں میں. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تو سلام کرو اپنے نفسوں پر. اس کا کیا مطلب ہے کہ گھر میں جو گھر والے ہیں وہ ان کو سلام کرو. اور ان کو اپنا نفس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سارے مومن جو ہیں وہ آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں. اگر آپ کسی دوسرے کو سلام کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ دراصل کس کو کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سلام کر رہے ہیں. دوسرے کو سلام کس کو سلام ہے؟ خود اپنے آپ کو سلام ہے.
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو پہلا معنی کیا ہے کہ گھر والوں کو سلام کرنا، کیونکہ کسی کو سلام کرنا ایسے ہی جیسے خود کو سلام کرنا، کیونکہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ پلٹ کے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ دوسرا معنی کہ اگر کوئی گھر میں ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے، کیونکہ یہاں حکم تو عام ہے، جب گھر داخل ہو سلام کرو، دوسرے ہیں تو دوسروں کو، اور اگر وہ نہیں ہے تو خود کو بھی کرو، ٹھیک ہے۔ خالی گھر میں بھی سلام ضروری ہے۔ کسی کو آتا ہے وہ سلام جو خالی گھر میں کرتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ ہے سلام گھر داخل ہونے کا۔ تو اپنے اوپر سلام کرو۔ سلام کیا ہے؟ تحیہ ہے۔ تحیہ کیا ہے؟ دعا ہے، سلامتی کی دعا۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی، تو روح پھونکنے کے بعد جب وہ اٹھے کہا، پہلا حکم پہلا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو اور جو وہ جواب دیں یعنی وہی جواب ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم علیہ السلام نے پہلا نیکی کا کام جو کیا وہ سلام کرنے کا تھا۔ فرمایا کہ من عند اللہ ہے، یہ مبارکتن، بہت بابرکت ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں وہ آپ کو دعا دیتے تو معلوم نہیں کس کس کی دعا ایک دوسرے کے لیے قبول ہو جائے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پر سلامتی ہو، تم پہ رحمت ہو، تم پہ برکتیں ہو، تو اس سے انسان کے لیے کتنے خیر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی دعائیں وہ دیتا ہے اور اتنی وہ لیتا ہے۔ طیبتن، بہت پاک ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے، اور پھر دل کو بھی تو صاف کرتا ہے نا یہ سلام جو ہے، خوبصورتی لاتا ہے تعلقات میں، خوشگواری لاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت لاتا ہے، ریاکاری سے بچاتا ہے انسان کو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل کبر سے پاک ہوتا ہے، تکبر دور کرتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ خدا کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ اگر تم کرو تو تم میں باہم محبت پیدا ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رواج دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، پھر تکرار ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھ سکو۔ اب دیکھیے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بہت سی عقل اللہ کے احکام پڑھ کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ کیا واقعی؟ بہت سے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، مینر سے خالی، ناسمجھ دکھتے ہیں۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ جب بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے نا کہ عقل پاس سے نہیں گزری۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آیات اور احکام سے واقف نہیں۔ تو یہ آیات اور احکام اور ان کی سمجھ تمہیں میچور بنانے کے لیے، عقل مند بنانے کے لیے، سمجھدار بنانے کے لیے ہے۔ یہ پڑھو گے تو سمجھدار ہوگے۔ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، یاد ہے کچھ؟ عقل ادراک اور عقل تصرف۔ عقل ادراک بہت لوگوں میں ہوتی ہے، پرسپشن اور سمجھ بوجھ۔ بہت سے لوگ ہائیلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت باریکی سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں جانتے ہوتے۔ یعنی ویسے وہ بڑے بڑے مشکل سوالات اور مسئلے حل کر لیتے ہیں، دنیاوی علوم کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن آپس میں انسانی تعلقات میں فیل ہوتے ہیں ایسے۔ اب دیکھیے کہ جو معاشرے کے اندر بے چینی اور اضطراب اور پریشانی پائی جاتی ہے وہ کس وجہ سے؟ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے۔ اور تعلقات میں خرابی ایسا نہیں کہ صرف جاہلوں میں ہوتی ہیں لڑائیاں یا جھگڑے صرف جاہلوں میں ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتے ہیں، زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تو لڑائیوں میں بھی زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ اصل میں آیات سے ناواقف ہے، اور صرف ناواقف نہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں۔ یہ مشکل ہے۔ عقل ادراک اور عقل تصرف، اصل میں اردو میں بعض اوقات یہ جملہ بن جاتا ہے، تصرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو استعمال کرنا اور اس کو کام میں لانا۔
جی السلام علیکم. میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میرا ایک واسطہ پڑا ایسی فیملی کے ساتھ جو کہ بالکل اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور بلکہ اسلام کے نام سے بھی بھاگتے تھے. تو ان کے بچے آئے تھے رہنے کے لیے میرے پاس. تو وہ میرے پاس سارے کلاس تھی اور ہم پڑھ رہے تھے کچھ. تو جب وہ اندر آئے بچے، بیٹیاں بھی تھیں بیٹے بھی تھے، تو بغیر کسی ایکنالجمنٹ کے، مطلب ہم اندر آتے تو سلام کرتے ہیں نا پہلے، تو وہ نا سر پھینک کے نیچے تو پاس سے گزر گئے. ایک دفعہ گزرے، پھر دوسری دفعہ گزرے، تو وہاں ایک قاری صاحب بھی بیٹھے تھے ایک سائڈ پہ. تو کہنے لگے کہ کیا یہ جانوروں کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے؟ ان کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کیونکہ وہ خود عالم تھے. تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس بچے سے کہا کہ سے السلام علیکم اور سے سم تھنگ، گڈ مارننگ ایٹ لیسٹ. تو اس نے کہا کہ وائی وی ڈونٹ نیڈ آل دیٹ، کانٹ ہی سی دیٹ آئی ہیو انٹرڈ اینڈ اٹس انف. تو مجھے میں یہ خیال آ رہا تھا کہ بالکل جانوروں سے بھی بلکہ بدتر، کیونکہ علامہ صاحب نے کہا جانور بھی اندر آتا ہے نا تو کوئی اپنی آواز نکالتا ہے اور آ کے اپنے محسوس کراتا ہے، بلی ہو یا تو وہ بھی آ کے نا تو اپنی سر اپنا لگاتی ہے جسم کے ساتھ اور اپنے آپ کو اکنالج کراتی. تو اتنے یہ لوگ بے حس ہیں کہ ان کے اندر کوئی چیز نہیں کہ سلام کریں. تو یہ صحیح بات ہے کہ آپ عقل سے کام لیں. تو کیا کیا چیزیں آپ کے دماغ میں آئیں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ 2 سین اپنے ذہن میں لائیے کہ کوئی شخص گھر میں آیا ہے، مسکرا رہا ہے، السلام علیکم کر رہا ہے اور آ کے اپنے وجود کو محسوس کروا رہا ہے، اور ایک شخص داخل ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت داخل ہو گیا، سلام بھی دل میں ہی کہہ دیا، دیکھ کے مسکرایا بھی نہیں. تو دونوں میں کچھ فرق ہے. آپ کے دل میں کس کے لیے قدردانی ہوگی؟ جو آئے گا، اپنا آپ محسوس کرائے گا، سلام کرے گا، حال پوچھے گا، ملاقات کے آداب جانے گا، اس کے لیے تو نہیں کہ جو بس ایسے ہی داخل ہو گئے، کوئی پرواہ ہی نہیں، کہ جیسے کوئی چوروں کی طرح داخل ہوا ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی قدر دوسروں کے دل میں ڈالتی ہیں اور آپ کا مقام دوسرے کے دل میں بڑا کرتی ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو جمع ہو کر لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں. تو اس میں یہاں تک حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی گھر میں نہیں بھی تو بھی سلام کرو. بعض کہتے ہیں کس کو کریں؟ بھی اپنے آپ کو کرو. فرشتے بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کرو، کوئی نہیں ہے تو انفسکم کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک مجھ سے کسی نے، کوئی بچی تھی، کہنے لگی مجھے نصیحت کریں، اسٹوڈنٹ ہی تھی میری. تو ویسے تو مجھے نصیحتیں آتی کوئی نہیں، تو میں نے کہا جہاں جا رہی ہو ایک کام ضرور کرنا، صبح اٹھ کے سب کو سلام کرنا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک وجود محسوس ہوتا ہے. ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سستی کر جاتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گیپ آنے لگتے ہیں، وہ دوریاں بڑھنے لگتی ہیں. چھوٹا سا ایکشن ہے لیکن اس سے آپ اپنی قدر دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں. جی بس یہ چھوٹی سی چیز کی آیت کو میں دیکھ رہی تھی تو فَإِذَا دَخَلْتُمْ آ رہا ہے، تو اسے میں یوں سمجھ رہی ہوں کہ جب بھی داخل ہو، ہم لوگ عام طور پہ ہم سب کو یہ معلوم ہے سلام کرنا چاہیے، لیکن جب جلد بازی میں ہوتے ہیں، غصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی میرے ہسبینڈ جب داخل ہوتے ہیں اور وہ سلام نہیں کر رہے ہوتے تو میرے فون پتہ چل جاتا ہے آج موڈ سخت آف ہے. سو یہ جب بھی والی چیز ہم اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں، نو میٹر واٹ یور فیلنگ، نو میٹر آپ کو باہر کیسا بھی ہوا ہے گھر آ کے، ٹھیک ہے کہ آپ کے ٹیمپرامنٹ سے سلام کے انداز سے بھی پتہ چل جائے گا، لیکن بہرحال کہ وہ ایک امن امان ہو جائے گی. یعنی کہ کم از کم گھر والوں کی دہشت تو دور ہو. صحیح. جی السلام علیکم جو ٹیپ ہے اس میں سب یہ چیزیں ڈسکس کی گئی. اور پھر تعلیم کا انداز آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، کتنے خوبصورت طریقے سے بتایا سلام کا طریقہ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور بیوتن چونکہ نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی گھر ہو، اپنا گھر ہو، کسی کا گھر ہو، کوئی گھر ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور کس طرح اس پہ ابھارا گیا کہ معمولی چیز سمجھتے اس کو. تحیۃ من عند اللہ، یہ تحفہ تو تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے. یعنی ویسے تو سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کو خاص طور پر کیا کہا گیا؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکتن طیبتن. ہر شخص برکت چاہتا ہے، ہر شخص تعلقات کی خوبصورتی چاہتا ہے. تو نسخہ آزما دیکھو. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر اپنے گھر والوں کو انسان اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو سلام کرے، تو اس کا بھی یہاں کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو برکتوں سے کیوں محروم کرتے ہو، ان کو رحمت سے کیوں محروم کرتے ہو اللہ کی. اور پھر وہی کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون.